آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ سنائیں گے۔ اس واقعے کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا لیا اور حضرت عبدالمطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی کنیز ام ایمن اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی پہ مدینے کی طرف چل پڑی۔ اس وقت ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری لگ بھگ 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی۔ راستے میں سناٹا ہی سناٹا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ آہستہ آہستہ مدینے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مردوں میں صرف ایک 6 سال کا بچہ تھا۔ راستے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور دل میں تڑپ سی اٹھی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینہ میں رہنے والے لوگوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد تھا۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک زندگی کی شروعات ہی کی تھی۔ شادی کو صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر گئے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بن کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں بھڑپا تھا۔ اونٹنی مدینہ کی طرف بڑھتی گئی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی ماں کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا وہ ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بڑی داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے اتنی کم عمر میں کیسے کیسے غم برداشت کیے، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ آج 6 سالوں بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکی اور اپنی امی سے لپٹ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت آمنہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی امی نے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتی نہ تھکتی کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دن کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنی آمنہ کے غم کو دیکھتے۔ میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینے میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بیٹے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو اپنے اس یتیم بچے کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے، اس کے لیے اچھے اچھے کھلونے لاتے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ لیکن اے عبداللہ، آج یہ تمہارا پھول سا خوبصورت بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تیرا یہ پیارا بچہ اپنی زبان سے تو کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کے دل میں بھی محلے کے دوسرے بچوں کو دیکھ کر یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ اے کاش میرے بابا جان زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھے کھلونے لا کر دیتے۔
حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی برابر روئے جا رہی تھی۔ پھر شام ہوتے ہوتے اپنی باندی ایمن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے مائکے میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے فرمایا، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑی۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے حضرت ایمن، اور پھر یہ تینوں لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزرا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ۔ شام کا وقت تھا اور اس ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو وہ بہت مایوس سی لگ رہی تھی۔ راستے میں وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ پی رہی تھی، لیکن اپنے معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی، کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کی طبیعت کچھ صحیح نہیں لگ رہی تھی اور انہوں نے حضرت ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ حضرت ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں، اور پھر حضرت ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے جا کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک درخت بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمنہ کو کچھ تکلیف سی محسوس ہو رہی تھی، شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے حضور اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا اور بار بار ہمارے حضور اپنی امی کو کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ آپ خاموش کیوں ہو؟ مجھ سے بات کرو۔ حضرت ایمن کہہ رہی تھی کہ اے آمنہ، ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ تکلیف کی وجہ سے بار بار آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمنہ آنکھ کھول کر اپنے 6 سال کے بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم کا کیا ہوگا۔ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو نہیں دیکھا، اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں، نہ اس کی کوئی بہن ہے نہ بھائی۔ میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ شاید ہمارے حضور بھی کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ آج تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا انتقال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ نے پردہ فرمانے سے کچھ سیکنڈ پہلے زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ وفات پا چکی تھی۔ ہمارے حضور اپنی امی کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امی جان اٹھو، مجھ سے باتیں کرو، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، میرا مکہ میں آپ کے سوا کون ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے اپنی امی کو اٹھا رہے تھے۔ حضرت ایمن بار بار ہمارے حضور کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا، تمہاری امی ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہیں اور اب کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی سے لپٹ کر رو رہے تھے اور ایمن سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان، میری امی کیوں نہیں اٹھ رہی؟
وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ میں اپنی امی کے ساتھ مکہ جاؤں گا، میرا ان کے علاوہ کون ہے؟ دوستو، وہ کیسا منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو اس دنیا سے گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف حضرت ایمن تھی، جو کہ گھر کی کنیز تھی۔ گھر کی کنیز سے کیا دلاسا مل سکتا تھا؟ اگر اللہ چاہتا حضرت آمنہ کو مدینے میں وفات دے سکتا تھا۔ کم از کم ہمارے حضور، خالہ، ماموں یا نانی ہمارے حضور کو گلے سے لگا کر کچھ دلاسا دے دیتی، اور اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مکہ میں وفات دے سکتا تھا۔ کم از کم ہمارے حضور کے چچا دادا عبد المطلب ہی ہمارے حضور کو گلے سے لگا کر دلاسا دے دیتے، اور مصیبت کے اس وقت میں ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے سہارا بنتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ اے لوگوں، دیکھو، یہ محمد وہ ہستی ہے جس کی خاطر میں نے ساری کائنات بنائی۔ اس بچے سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں نے اسے نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ محبت سے پکارا۔ اے لوگوں، یہ محمد وہ بچہ ہے کہ جس کے اشارے پر آسمانوں میں تہلکہ مچ جاتا ہے، جس کے ہاتھ اٹھتے ہی میں دنیا کا نظام ہی بدل دیتا ہوں، جس کی انگلی کے اشارے پر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اے لوگوں، یہ محمد وہ ہستی ہے جسے میں نے سارے جہان کی خوبصورتی دے دی۔ آ جاؤ، آج سارے ابوا والے ذرا اس بچے کو آ کر دیکھ لو، اس پر کیسی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، وہ کیسے اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے۔ آج اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ حضرت ایمن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی، اور پھر جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ خالہ جان، امی کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے کر جانا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ جب حضرت ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی کہ حضور کہاں گئے۔ اوپر ٹیلے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دوڑتی ہوئی اوپر گئی تو دیکھا ہمارے نبی علیہ السلام اپنی ماں کی قبر پر لپٹ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امی جان، آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ میرا آپ کے سوا کون ہے؟ نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ بہن، اب میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گا؟ حضرت ایمن نے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا چلو، گھر چلتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنی امی کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضور کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دی۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں کہ جب تک آمنہ کی قبر نظر آتی رہی، ہمارے حضور بار بار اپنی امی کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان، مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ سارے راستے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے اور برابر روتے رہے۔ جب حضرت ایمن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے اونٹنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اے ایمن، آمنہ کہاں ہے؟ تم تو 3 لوگ گئے تھے، پھر 2 لوگ کیوں واپس آئے؟ یہ سن کر حضرت ایمن رونے لگیں اور ہمارے حضور بھی دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ پھر حضرت ایمن نے سارا قصہ سنایا
تو دادا عبدالمطلب کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور اپنے پوتے محمد کو گلے سے لگا لیا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پوتے پر اتنی چھوٹی عمر میں کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ باپ کا سایہ تو دیکھا بھی نہیں، اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا پریشان تھے، ساری پھوپھیاں پریشان تھیں، ہر ایک کا چہرہ اداس تھا اور سب ہمارے حضور کو دیکھتے جا رہے تھے کہ اس معصوم بچے کو بچپن ہی سے کیسے کیسے غموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستو، امی کی وفات کے بعد وہ کیا ہی منظر ہوگا جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہوں گے۔ وہ اپنی امی کے بستر، کپڑے اور ان کی چیزوں کو دیکھتے ہوں گے تو اس 6 سال کے یتیم بچے پر کیا گزرتی ہوگی۔ امی کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاموش رہتے تھے، کسی سے بات نہ کرتے۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا۔ لاکھوں صحابہ کرام کا لشکر ہمارے حضور کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ادھر ہی ابوا کے مقام پر اپنے خیمے لگا دو، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں آپ کی ماں کی قبر تھی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر اتنا روئے کہ صحابہ اکرام بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ کئی گھنٹوں کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ بچپن میں ماں کی وفات کے بعد دادا عبدالمطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے۔